آپ کو پتا ہے کہ ایک اور بہت بڑا فراڈ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں پہ. بہت محنت کی اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جن ہوٹلوں میں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے جناب؟ 24 گھنٹے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں، 24 گھنٹے بعد، اس کے بعد 48 گھنٹے مزید لگا دیتے ہیں ٹیسٹ کی رپورٹ لانے میں. اور جو باہر سے اوورسیز آیا ہے بیچارہ، باہر سے پاکستان آیا، پہلے وہ پاکستان پیسے بھی بھیجتا ہے، اب باہر سے ڈر کے پاکستان آیا ہے اور یہاں پر اس کے آگے ایک اتنا بڑا عذاب کھڑا کر دیا جاتا ہے. پہلے انہیں ہوٹلوں میں بھیجا جاتا ہے، اگر وہ سرکاری جگہ پر جائیں تو وہ زندہ وہیں پہ درگنوں ہو جاتے ہیں کہ موت اس سے بہتر ہے. جب یہ پرائیویٹ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ حکومتی جو ذمہ داران ہیں، یعنی بیوروکریسی کے وہ لوگ جن کی یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، انہوں نے ہوٹل والوں سے اپنے ریٹ طے کیے ہوتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ نے کہا نا جی میں اس پہ ایکشن لوں گا، تو آج کیوں ایکشن لے رہے ہیں؟ آج سے پہلے کیوں نہیں لیا گیا؟ وہ پہلے یہ تھا کہ آپ کو پہلے سیکیورٹی پے کرنی پڑتی ہے، سیکیورٹی کے ساتھ 7,000 پر نائٹ کے لیے روم ملتا ہے. نہیں آپ کے پاس ریٹ ہی بڑے غلط. مجھے 7,000 والا لاہور میں ہوٹل وہ دکھا دیں حضور، 7,000 والا مجھے ہوٹل دکھا دیں. 12,500 میرے پاس بل موجود ہے، 12,500 روپیہ پر نائٹ. اور میں نے آج ایک بل دیکھا، 7,000 سن کے حیران. دیکھیں میں نے وہ بل دیکھا، اس بل کو جب پڑھا میں نے کہا یار اس میں آپ لوگوں نے اتنے پیسے کیوں لگائے ہیں؟ اس نے لکھا روم سروس. میں کہا یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس نے کہا جی روم میں کھانا گیا. میں کہا لکھو نا کون سا کھانا گیا ہے. چپ. میں نے کہا لکھو نا اس کے آگے دہی کا ڈبہ، یوگرٹ کا ایک ڈبہ جو ہے 350. بھائی یہ کیا زعفران سے بن گیا ہے؟ یہ کس کو پیسے جا رہے ہیں؟ جب میں نے اس شخص سے پوچھا، تھوڑی سی جا کے انویسٹیگیشن کی، تو اس نے کہا جناب ہم کیا کریں، یہ میرے پاس موبائل میں میسج موجود ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے انکوائری کا حکم دیا ہے. یہ میسج موجود ہے کہ لاہور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک افسر ایک ہوٹل والے کو فون کر کے کہہ رہا ہے 6 ہوٹلوں کا ارینج کرو، اور جب اب 6 ہوٹلوں کا ارینج کرو گے تو ہمارا حصہ رکھنا، ہم لوگوں کو یہاں بھیجیں گے. پھر ایک پلاننگ کے تحت ان کی رپورٹس لیٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ جتنی لیٹ ان کی رپورٹ آئے گی اتنے دن اس کو رہنا پڑے گا نا ہاسپٹل میں ہوٹل میں. اور جب وہ ہوٹل میں رہے گا تو اس کا بل بنے گا، جتنا بل زیادہ بنے گا اس میں سے حصہ کسی اور کو بھی جائے گا نا. کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہاں گیا محکمہ فوڈ، کہاں گیا دیگر ڈپارٹمنٹ؟ کیوں نہیں پوچھتے کہ کھانا کون سا وہاں پہ دیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں میں بیچارے جو اوورسیز آ رہے ہیں، ایک وہ باہر سے لٹ کے آ رہے ہیں، ایک یہاں پر لوٹنے کے تیار ہیں. اتنے کی ٹکٹ نہیں ہے جتنا یہاں پہ ان کو سٹے کا خرچہ دینا پڑتا ہے. دبئی کے اندر جو 1600 کی ٹکٹ تھی وہ 2100 میں ہے. سعودی عرب کے اندر یہی حساب جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ کسی کو جو 1700 کی ٹکٹ ہے وہ 2400 ریال کی مل رہی ہے. اور جب وہاں سے لوٹ کے بچارے وہاں پر سارا کچھ گوانے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں جو جمع پونجی بچی ہوئی ان کے پاس، تو یہاں پر جناب ہوٹلوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو کرونا میں سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزوں کے بعد اگر کسی نے کمائی کی ہے تو وہ حکومتی حلقوں کے قریب جو چند نہیں بلکہ بہت زیادہ بیوروکریٹس ہیں، بہت زیادہ ٹھیکیدار مافیا ہے، بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت میں جب پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا، جب پوری قوم پر کچھ خرچ کرنا چاہیے تھا، اس وقت میں اس قوم کو لوٹا ہے. عمران خان صاحب بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہترین کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب خدا را اوورسیز پاکستانیوں کا حال دیکھیں. آج اسلام آباد میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ بیرون ملک مر جانا پاکستان نہ آنا. یہ کہا ہے. یعنی وزیراعظم عمران خان صاحب انہیں اپنا قیمتی اثاثہ کہتے تھے، اور سوچئے کہ وہ اثاثہ یہاں پہ آ کے کیسا خجل ہو رہا ہے. پچھلے 5-7 دنوں سے ایک چرچا چل رہا ہے بہت زیادہ، اور وہ چرچا یہ تھا کہ ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن کے اندر قادیانیوں کی نمائندگی مائنورٹی کمیشن کے اندر دے دی گئی. وہ صفحہ جو ہے اس کی جو منٹس ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے، یا کیبنٹ کو بیسیکلی کیبنٹ نے اپروول کی ہوئی ہے، وہ صفحے کی کاپی اس وقت بھی میرے اس موبائل فون کے اندر موجود ہے. اسکرین پہ نہ ڈالیے گا جی کاپیوں کو. اس کے بعد 2 اور سمریز موو کی گئی، اس کی بھی تفصیل کی طرف آتا ہوں. کہانی بڑی میں سارا دن سے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ کون تھا کہ جس نے قادیانیوں کی مائنورٹی کمیشن کے اندر نمائندگی کی اپروول دی. قادیانی کو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی فیتھ یہ ہے بینگ اے مسلم کہ فائنالٹی آف دی پروفیٹ ہوڈ از پارٹ آف آور فیتھ، اور اس کے بغیر ہم نہ مسلمان مکمل ہوتے ہیں نہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. قادیانیوں کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن جس میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا اس کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے. اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت رد قادیانیت کا ایک لا ہے اس کو بھی نہیں مانتے. پہلے تو قادیانی کمیونٹی جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے خود کو غیر مسلم مانے گی، پھر حکومت پاکستان ان کو ایک مائنورٹی ڈکلیئر کرتے ہوئے ایک اس کا نوٹیفیکیشن نکالے گی. اس کے بعد تو وہ کسی مائنورٹی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن چور دروازے سے نہیں بن سکتے. یہ جس طریقے سے کیا کیسے گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نور اللہ قادری صاحب ہیں، خود پیر صاحب ہیں،
مجھے بڑا غصہ تھا کہ خود پیر صاحب ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی چوری چھپے کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی جو ابتدائی انفارمیشن ہے میں اس کی تحقیق مزید کروں گا. ابتدائی انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے سمری موو کی اور اس میں قادیانیوں کا نام شامل نہیں تھا. سمری جب یہ تھرو سرکولیشن کرتے ہیں تو منسٹریوں کے نوٹس آتے ہیں. ریپورٹیڈلی منسٹری آف ہیومن رائٹس نے کہا کہ باقی مائنورٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں تو قادیانی بھی تو مائنورٹی ہیں, ان کی نمائندگی کیوں نہیں کر رہے. نوٹ ڈالا اور بھیج دیا انہوں نے کیبنٹ کی اپروول کی, کیبنٹ نے انڈورس کر دیا. اور ابتدائی سمری یہ تھی کہ منسٹر آف ریلیجیس افیئر یعنی کہ قادری صاحب, نور اللہ قادری صاحب اس مائنورٹی کمیشن کو ہیڈ کریں گے. تو اس کمیشن کی بجائے انہوں نے یہ دے دیا کہ اس کو مائنورٹی کا کوئی بندہ ہیڈ کرے اور قادیانیوں کی اس میں شمولیت کر دی جائے. نور اللہ قادری صاحب نے اپنا ڈسینڈنگ نوٹ لکھا اور وہ سمری اپروو ہو گئی. اب جب میڈیا کے اوپر کھپ ڈل گئی, وہ کاپی آ گئی سامنے, شور مچنا شروع ہو گیا کہ آپ نے کیسے ڈال دیا بھائی, اس کا کوئی جواب تو دو, کس لا کے تحت, کس کانسٹیٹیوشن کے تحت. انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ نہیں ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہوا. اور اس کے بعد آج دوسری سمری موو کی, اور دوسری سمری موو کرنے کے بعد اس میں سے قادیانیوں والا وہ جو 2-3 لائنیں ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں. باقی سمری ویسے ہی پروو کی گئی ہے کہ لارجلی میں جو اس میں ریپرزنٹیشن ہے وہ مائنورٹیز کی ہوگی اور ہیڈ بھی اس کو مائنورٹی کا بندہ کرے گا. یہ پہلی سمری میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا گیا, قادیانیوں والا حصہ اس میں سے نکال دیا گیا. کون ہے وہ بندہ جو یہ کام کر لیتا ہے؟ ایک دفعہ پہلے کنٹروورسی ہوئی تھی جس کے بعد دھرنا شروع ہوا اور اس نے پورے پاکستان کا اتنا نقصان کیا, اتنی تلخیاں پیدا کی, نفرت کو یہاں پہ ٹریگر کیا باقاعدہ. اور ایشو کیا تھا کہ آپ نے ایک وہ دینا تھا, سرٹیفکیٹ دینا تھا, اور اس سرٹیفکیٹ کو اس الیکشن کمیشن کے فارم کے اندر سے نکال دیا گیا. آج یہ دوسری دفعہ یہ کام کیا گیا. وہ ہے کون ہے بندہ جو یہ چوری چھپے کام کرتا ہے؟ وہ سامنے آ کے تو کرے, وہ بتائے, اس کی لاجیکل کوئی ریزننگ بھی تو کرے نا. اس طریقے سے اس ملک میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ صرف فساد کو جنم دینے کا ایک کوئی نیا طریقہ ہے پاکستان میں؟ خود عمران خان اس چیز کو چیلنج کرتے تھے, کہتے تھے یہ صحیح دھرنا کر رہے ہیں. تو عمران خان کی اپنی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے. عمران خان کو اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے, قوم ان سے اس سوال کا جواب کی توقع رکھتی ہے.